خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ سامعین گرامی قدر، کوئی بھی انسان ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو بھی عبادت کروں وہ اللہ کے ہاں مقبولیت کے درجے میں پہنچے، اللہ جل شانہ اس کو قبول فرما لے، اور اس کے اندر جتنی بھی قدورتیں ہیں یا رکاوٹیں ہیں اللہ پاک اس سے ان کو محفوظ فرما لے۔ اس لیے یاد رکھیے، ہمارے ہاں نیکی کرنا آسان ہے، لیکن نیکی کو محفوظ کرنا یہ مشکل ہے، اور اللہ پاک جو ہمیں 10 گنا عطا فرمائیں گے وہ یہی فرمائے من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لے کر آئے گا اس کو اللہ پاک 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ خالی نیکی کرنے پہ 10 گنا نہیں ملے گا، یعنی جب نیکی کی اور نیکی محفوظ کر کے اللہ تک پہنچا دی پھر اللہ پاک اس کو 10 گنا بنائیں گے۔ اب رمضان مبارک میں ہم روزے رکھتے ہیں، بد قدر بشریت جتنا بھی بچے، پھر بھی کوئی لفظ جھوٹ کرنے کے لگ گیا، کوئی لفظ غیبت کرنے کے لگ گیا، کوئی لفظ گالی گلوچ، کوئی ایسا کام جو روزے کے منافی تھا وہ ہماری زبانوں سے نکل گیا۔ اللہ پاک نے اس کی تطہیر کے لیے، اس گناہ کی صفائی کے لیے اللہ پاک نے رمضان مبارک کے اندر جو اگلا عمل ہمیں دیا وہ صدقہ فطر کا دیا۔ صدقہ فطر بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو ہماری زبان میں سادے لفظوں میں فطرانہ کہتے ہیں، اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو صدقہ فطر اللہ پاک نے دیا، حدیث پاک میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یعنی صدقہ فطر تمہارے لیے ضروری قرار دیا ہے، کہ کس وجہ سے کیا ہے، یہ کیوں قرار دیا؟ طہرا للصیام، فرمایا کہ روزے کی پاکی کے لیے، روزے کی اندر آئی ہوئی قدورتوں کو دور کرنے کے لیے، من اللغو والرفث، یعنی انسان کی زبان سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، پورے وجود سے ایسا عمل صادر ہو گیا جس سے روزے کے اندر منع کیا تھا یہ کام نہیں کرنا، لیکن بتقاضۂ بشریت پھر صادر ہو گیا، فرمایا اس سے یہ پاکی ہے۔ اور دوسری اس کا فائدہ روزے کا صدقہ فطر کا یہ ہے، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اللہ پاک نے اس کو غربا مساکین کے لیے توشہ بنایا ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے، یعنی صدقہ فطر کی فضیلت کے اندر، اس کے فضائل کے اندر، اس کے فوائد کے اندر، کہ صدقہ فطر ہم دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے کیا کریں گے کہ اللہ پاک ہماری روزے کے اندر کمیوں کو، کوتاہیوں کو دور فرما دیں گے، اور روزے کی عبادت کو پا کر کے اپنے ہاں قبول فرمائیں گے۔ اس لیے ہم اس جذبے کے ساتھ صدقہ فطر ہر مرد ہر عورت، جو اس کی تفصیل آگے آئے گی، اس جذبے کے ساتھ دینا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت نصیب فرما دے۔ دوسری جو صدقہ فطر کا فائدہ یہ ہے، فرمایا طعمةً للمساکین، اللہ نے اس کو غربا مساکین کے لیے توشہ بنایا۔ اب آگے جیسے رمضان مبارک ختم ہوگا، عید کا دن آئے گا، اب عید کے دن آئے گا تو ایک طرف جو صاحب حیثیت لوگ ہوں گے ان کے بچوں کے اچھے کپڑے ہوں گے، ان کے گھر میں اچھے اچھے کھانے بنیں گے۔ اب جو غربا مسکین ہوں گے ان کے بچوں کے کپڑے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، کھانے بھی گھر میں زیادہ نہیں پکیں گے۔ تو اللہ پاک نے یہ اس لیے دیا کہ امیر اور غریب عید کی خوشیوں میں یکساں ہو جائیں۔ اس لیے امیر جب اپنا صدقہ فطر غرباء کو دیں گے تو غریب لوگ بھی پھر کپڑے بنائیں گے، وہ بھی گھر میں کھانے پینے کے لیے سامان لائیں گے، ان کی بھی اللہ پاک اس عمل اس ذریعے سے ضروریات پوری فرمائیں گے۔ تو اس لیے صدقہ فطر جہاں میرے آپ کے روزے کی تطہیر کا، روزے کی پاکی کا، روزے کی اندر قدورتوں کا صفائی کا ذریعہ بن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو وہاں پر غربا مساکین کی حاجات اور ضروریات پوری کرنے کا بھی ذریعہ بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں صدقہ فطر خوشی کے ساتھ دینا چاہیے اور اہتمام کے ساتھ دینا چاہیے کہ یہ میرے لیے بھی فائدہ ہے، میرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر بالکل کمی اور یعنی سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور اس کے اندر لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو حکم سمجھ کے پورا کریں گے، اللہ جل شانہ اجر بھی عطا فرمائیں گے، خوش بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی